بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا واقعہ شیئر کروں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت موسم بہار میں پیر کے دن 12 ربیع الاول میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ اور والدہ محترمہ کا نام آمنہ تھا۔ عبداللہ ایک نیک سیرت اور بلند کردار کے مالک نوجوان تھے۔ حضرت آمنہ بھی بلند اخلاق اور نیک سیرت خاتون تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا تعلق قریش خاندان سے تھا۔ حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ کی شادی کو کچھ عرصہ گزر جانے پر محترم عبداللہ تجارت کی غرض سے شام چلے گئے اور چند ماہ سفر میں رہ کر مکہ میں واپس آتے ہوئے مدینہ میں ٹھہر گئے۔ وہاں محترم عبداللہ بیمار پڑ گئے اور ایسے بیمار ہوئے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اپنے جوان سال رفیق حیات کی اس بے وقت موت نے بی بی آمنہ کو رنج و غم سے دوچار کر دیا اور والد عبد المطلب کو بھی نوجوان بیٹے کی اچانک موت کا سن کر زبردست صدمہ ہوا۔ کچھ عرصہ گزرا کہ غمزدہ بی بی آمنہ کی افسردگی ایک خوبصورت بیٹے کی ولادت سے دور ہوئی اور وہ قدرے بہلنے لگیں۔ ان دنوں مکہ کے امیر گھرانوں کا دستور تھا کہ نوزائیدہ بچہ 8 دن کا ہو جاتا تھا تو اس بچے کو کسی دودھ پلانے والی ایسی خاتون کے حوالے کر دیا جاتا تھا جو شیرخوار بچوں کو اپنے ساتھ صحرائی کھلی فضا میں لے جایا کرتی تھی اور ان کی تربیت اور پرورش کیا کرتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے چند دن گزرنے کے بعد مکہ کے نواحی صحراؤں کی چند عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں قافلہ کی صورت میں مکہ میں داخل ہو گئیں۔ ان عورتوں میں ایک بوڑھی عورت بی بی حلیمہ سعدیہ بھی تھی، لیکن گود لینے والی عورتوں کے ذہن میں تھا کہ یہ بچہ یتیم ہے، لہٰذا اس گھر سے معاوضہ زیادہ نہیں ملے گا۔ اس بات کے تحت سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے سے صاف انکار کر دیا، لیکن بی بی حلیمہ نے اس یتیم بچے کو گود لیا۔ بی بی حلیمہ کے پاس ایک بوڑھی کمزور اونٹنی تھی جس نے آتے ہوئے پریشان کیا تھا اور وہ بار بار قافلہ کی خواتین کی اونٹنیوں سے پیچھے رہ جاتی تھی۔ جب واپسی کا سفر شروع کیا تو وہی کمزور بوڑھی اونٹنی جو بار بار پیچھے رہ جاتی تھی اب واپسی پر سب سے آگے تیز تیز دوڑ رہی تھی۔ قافلے کی دیگر عورتوں کو چلا چلا کر کہنا پڑ رہا تھا کہ اے حلیمہ ذرا دھیرے دھیرے چل۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور تربیت کی۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کے دوران ہر 6 ماہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ لے آیا کرتی تھی اور والدہ ماجدہ اور رشتہ داروں سے ملاقات کروا کے لے جاتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 برس کے ہوئے تو شکل و صورت سے بہت صحت مند نظر آنے لگے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑا کر بی بی حلیمہ بی بی آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ عرصہ اور اپنے گھر رکھنا چاہتی ہیں، جس کی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے ویسے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شوق پیدا ہوا کہ وہ اپنے دور شریک بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر بکریاں چرانے کو ان کے ساتھ جانے لگے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکریاں چرانے اور غلہ بانی کا ابتدائی تجربہ بھی حاصل ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 برس پورے ہونے پر بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بی بی آمنہ کو لوٹا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ ماجدہ کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ان کے دادا حضرت ابو عبد المطلب نے کی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمشکل 8 سال کے ہوئے تھے کہ نیک سیرت دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ دادا کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا یعنی ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لے لیا۔
چاچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت شفقت و محبت سے پیش آتے تھے تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے یتیم ہونے کا احساس نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے گلہ بانی کا مشغلہ اختیار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ جہاں جاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ قریش کے لوگ کاروباری لوگ تھے۔ وہ لوگ تجارت کی غرض سے مختلف ملکوں میں جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت عمر 12 برس ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا تجارت کی غرض سے شام جانے کی تیاری میں مصروف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کی ضد کر دی۔ چاچا ابو طالب اپنے بھتیجے کو سفر میں ضرور لے کے جایا کرتے تھے، لیکن دور کے سفر میں نہیں لے جایا کرتے تھے، لیکن ان کی ضد کی وجہ سے انہیں ساتھ لے کے جانا پڑا۔ تجارتی قافلہ سفر کرتے کرتے شام کے جنوب میں واقع شہر بصرہ پہنچا۔ بصرہ میں تجارتی قافلہ نے جہاں پڑاؤ کیا وہاں ایک گرجا تھا۔ اس گرجے کے راہب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ان کے چاچا یعنی ابو طالب کو بتایا، عیسائیوں کی مذہبی کتابوں میں پیغمبر کی جو نشانیاں درج ہیں وہ تمام نشانیاں اس 12 سال لڑکے کے روشن چہرے پر نمایاں ہیں، اس لیے قافلہ اس بچے کو آگے نہ لے کر جائے، ورنہ شام کے فتنے پر یہودی نبوت کی ان نشانیوں کو دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو طالب نے بحیرہ کے مشورے کو تسلیم کیا اور اپنا تجارتی سامان شام میں جلدی سے فروخت کر دیا۔ سامان کے فروخت ہو جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ لوٹ آئے۔ اس سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت فائدہ ہوا اور اس سفر میں مناظر قدرت کا جی بھر کر مشاہدہ کرنے کا بھی موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو طالب کی گھریلو زندگی مالی پریشانیوں کا شکار تھی، اس وجہ سے شام کا تجارتی سفر میں ناکامی بنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ مکہ شہر میں ایک دولت مند اور بلند اخلاق بیوہ خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہتی تھیں۔ رشتے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکی اور سچائی کی شہرت سن کر یہ خواہش ظاہر کر دی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سامان لے جائیں اور تجارت کریں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس کو پہنچ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کو منظور کر لیا اور سامان لے کر شام کا رخ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام میسرہ بھی اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ تجارت میں کامیابی کے لیے ایمانداری سب سے اہم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کے سبب یہ تجارتی سفر بہت کامیاب ثابت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق اور زیادہ منافع ملنے پر لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ عزت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوران سفر بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے پر بادل سایہ کیے رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر کام میں برکت اور پاکیزگی ظاہر ہوتی تھی۔ سفر سے لوٹنے پر غلام میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ساری باتیں بتا دیں جن کو سن کر وہ سمجھ گئیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص ہی شان اور عزت دی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان کے نفع میں برکت دیکھ کر اپنی ایک سہیلی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے کی خواہش کا پیغام بھیج دیا۔ روایت یہ بھی ہے کہ شادی کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حمزہ کے ذریعے بھیجا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام ملا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا یعنی ابو طالب سے مشورہ کر کے منظور کیا۔
اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوئی۔